سنن کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا افترقت المجوس علی 70 فرقہ، مجوس 70 فرقے ہو گئے تھے، وافترقت الیہود علی 71، یہود میں 71 ہو گئے، والنصارى علی 72، نصارہ 72 ہو گئے، وستفترق هذه الامہ علی 73، اس امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہے سوائے ایک کے۔ قالوا من ہم، حضرت وہ کون ہے؟ تو امام المتکلمین امام محمد بن عبد الکریم الشہرستانی نے الملل والنحل جلد 1 صفحہ 13 سطر 11 لکھا ہے کہ آپ ہی نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل السنہ والجماعہ۔ شان ورشاہ نے بھی فیض الباری میں کہا ہے کہ یہ لفظ اس طرح کہیں اور نہیں ملا سوائے ان کے ہاں، لیکن وہ ثقۃ فی النقل، شاہ سے فرماتے ہیں امام محمد ابن عبد الکریم امام المتکلمین ثقہ محدث ہے، لا بد ان یکون له طریق جلیل صحیح۔ پوچھا گیا ان کی نشانی کیا ہے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، اس طریقے پر رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ ما انا علیہ یہ ہو گیا اہل السنہ، اور وہ اصحابی یہ صحابہ کرام جماعت ہو گیا، اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اہل السنہ والجماعہ پیغمبر لے کے آئے ہیں، کتاب اور سنت اس کے 2 سرچشمے ہیں، چاروں امام اس کے سالار ہے، تمام صحابہ کرام اس کے ستارے آفتاب و مہتاب ہے، اور محدثین اس کے ارکان ہے، مفسرین اس کے قنادیل ہے، اور فقہائے کرام ان کے چودھری اور ملک ہے۔ اہل السنہ والجماعہ۔ مبتدئین اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں، کوئی عمل جماعت صحابہ تو کیا ایک صحابی کے مطابق نہیں۔ تو یہ بدعت کر رہے ہیں دبا دب، کہتے بدعت حسنہ کر رہا ہے، اور پیغمبر کے صحابہ سب سے زیادہ جو بغض رکھتے تھے وہ بدعت سے رکھتے تھے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شاطبی غرناطی نے اپنی کتاب الاعتصام میں 201 اور 202 اور 204 سے 206 تک صفحات میں تعریف کی ہے۔ کل قول و عمل، ہر وہ قول و عمل یوجد له وجہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابۃ والتابعین ولم یعمل اذا عمل به احد بعده یکون بدعہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 سورۃ احقاف، اس میں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اس کے ذیل میں ابن کثیر لکھتے ہیں اما اہل السنت والجماعہ، اما اہل السنت والجماعہ فیقولون لکل عمل لم یثبت عن الصحابہ والتابعین انہ بدعہ۔ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اعمال و عقائد جو اس وقت وجہ موجود ہو اور نہ کیے گئے بعد میں کوئی کر لے تو بدعت ہے۔ اچھی طرح تعریف سمجھو، ہر وہ عقیدہ یا عمل جس کی وجہ، علت، سبب، شرط خیر القرون میں موجود ہو اور پھر بھی نہ کیا گیا تو آیت صلو علیہ وسلم تسلیما آیت نازل ہوئی، وجہ موجود ہے اور مبتدعانہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا گیا، بدعت ہے۔
حضرت تشریف لائے، وجہ موجود ہے، میلاد کے جلسے و جلوس نہیں ہوئے، بدعت ہے۔ حضرت معراج پر تشریف لے گئے اور خیریت سے واپس لے آئے امت کے لیے عبادات کے تحفے لے کر، لیکن معراج کے نام پر کوئی رات جشن اور عبادت نہیں منائی گئی، لہذا کوئی بعد میں کرے تو بدعت ہے۔ ہر وہ قول و فعل جس کی وجہ پیغمبر یا صحابہ و تابعین کے زمانے میں موجود ہو اور وہ نہ کیا گیا، بعد میں کوئی کر لے تو وہ بدعت ہے۔ پنکھوں کی وجہ ہی نہیں تھی تو یہ بدعت نہیں، لاؤڈ سپیکر کی وجہ ہی نہیں تھی تو یہ بدعت نہیں، مفتی محمود کا دن منانا شاہ اسماعیل کا وجہ ہی نہیں تھی تو یہ بدعت نہیں ہے۔ مسجد میں قالین ڈالنا اور اچھی بنوانا اس کے وجوہات ہی نہیں ہے، اس طرح مغالطے دیتے ہیں، دیکھو یہ بھی نہیں تھا، دیکھو وہ بھی نہیں تھا، اب ہو گیا تو بدعت ہو گیا۔ تو آپ کہیں کہ آپ بھی اس وقت نہیں تھے اور اب پیدا ہو گیا، لہذا آپ کا وجود ہی بدعت۔ اچھا، ایک طلباء ایک نقطہ نوٹ کریں، یہ کہتے ہیں بہرحال ٹھیک ہے دیوبندی مکتبہ فکر بدعت کی تقسیم کا قائل نہیں ہے اور بدعت حسنہ نہیں مان رہا ہے، لیکن 12 تقسیم تو ہے، کچھ اور لوگ تو قائل ہیں، تو آپ اس مغالطے سے اس طرح بچے کہ آپ ان کو کہیں کہ جو بزرگ تقسیم بدعت الی الحسنہ والسیئہ کے قائل ہے، انہوں نے صلاۃ السلام کھڑے ہو کے پڑھا تھا اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، انہوں نے میلاد کا جلوس اور میلاد کے جلوس میں 2 رکعت اجتماعی پڑھائی تھی، اور انہوں نے معراج کی راتوں میں کبھی جشن منایا تھا اور مخصوص قسم کے ترانے اور نفلوں کی عبادات کی جماعت کی تھی انہوں نے۔ جنہوں نے بدعت حسنہ کو جائز کہا انہوں نے بدعت نہیں کی، اور آپ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بدعت کے بہانے بے دینی پھیلا رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اس پر تو ہمارا اور ان کا اتفاق ہے کہ جن وجوہ میں اختلاف ہے وہ بدعت ہے۔ سمجھ لو بات کو، فرق صرف یہ ہے کہ ہم اسے بدعت سیئہ اور بدعت ضالہ کہتے ہیں اور یہ لوگ اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سیئہ اور ضالہ کا لفظ نہیں لگاتے، یہ حسنہ کی نیت جیب میں کر لے اپنی پیٹ میں اور بدعتی ہو گئے، کام ہو گیا، بدعتی پختہ ہے، مسلمہ متفق علیہ بدعتی ہے۔ اب سوال یہ کہ ہمارے فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اگر سنت غیر مؤکدہ اور بدعت کے درمیان تعارض ہو گیا تو سنت غیر مؤکدہ چھوڑنا پڑے گا۔ درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ جو میں نے لکھا ہے احسن التصنیم، اس میں شامی، خلاصۃ الفتاوی، بزازیہ، بدائع کے حوالے عبارات نقل کیے میں نے۔ اذا دار الامر بین السنت والبدعۃ ترک السنت اولا، جب ایک معاملہ سنت اور بدعت میں اٹک گیا تو سنت ہی چھوڑ دو۔ سنت سے مراد میں نے بتایا غیر مؤکد، جو استحباب کے حکم میں ہو۔ اور احسن المقال فی کراہیت صیام 6 شوال، اس کے اخیر میں بھی میں نے فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری تمام معتبرات سے نقل کیا ہے کہ اگر استحباب اور بدعت کا تعارض ہو جائے تو استحباب چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔